بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کرامت پہلے سنیے حضور غوث پاک کی، اور جو اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ عز و جل ان کو میں ایسا جواب دوں گا کہ قیامت تک نہ تو وہ جواب دے پائیں گے، نہ ان کے باپ کے اندر دم ہے کہ وہ جواب دے جائیں مجھے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے سے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا سمندر کے کنارے رو رہی ہے بڑھیا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو ایک میں تو آتا ہے کہ ان کے مریدوں نے بتایا، اور ایک تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ اس بڑھیا نے ہی بتایا۔ بہرحال حضور غوث پاک کو بتایا گیا کہ یہ سمندر کے اوپر آ کر اس لیے روتی ہے کہ 12 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 12 سال پہلے اس سمندر کے اندر ایک کشتی گئی تھی، اس کشتی کے اندر اس کا بیٹا تھا جو دولہا بنا ہوا تھا، اور جو لوگ تھے وہ باراتی تھے، تو دولہا اور باراتی سمندر کے اندر کشتی کے اندر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو ایک طوفان آیا، اس طوفان کے اندر وہ کشتی غرق ہو گئی اور وہ مر گیا، دولہا بھی مر گیا، اس کے ساتھ جو باراتی تھے وہ بھی مر گیا۔ حضور غوث پاک کو بتایا گیا اسی لیے یہ آ کے روتی ہے، یا 12 سال ہو گئے مسلسل آتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ حضور غوث پاک نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار، اے خالق کائنات، تو وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو تو نے پیدا کر دیا، تو وہ ہے کہ جب انسانوں کا وجود نہ تھا تو نے ان کو پیدا کر دیا، اور اب تو یہ پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے کے بعد جوان بھی ہو گئے ہیں، جوان ہونے کے بعد مرے ہیں مولا، جب تیرے لیے پہلے کوئی بڑی بات نہیں تھی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابے بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تو نے پیدا کر دیا تو اب تو اچھا خاصا جوان ہے، اس کو دوبارہ زندہ ہونے میں کیا مشکل ہے؟ حضور غوث پاک نے دعا کی پروردگار اسے زندہ کر دے۔ جب تو نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ مردے کو کہے زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو میں تو تیرے محبوب کو امتی ہوں، آج میں بھی اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں پروردگار سے زندہ فرما۔ حضور غوث پاک نے دعا کی، وہ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی اور لوگ اس کے اندر ڈوب کر مر گئے تھے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں تمام کو زندہ عطا فرما دیا، ان کو زندہ عطا فرما دیا، اور حضور غوث پاک کی ایک کرامت ہے۔ اور ایک اور آپ کرامت سماعت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل، پھر گفتگو آگے ہم کریں گے۔ ایک عیسائی حضرت غوث اعظم کے مرید کے اندر بحث ہوئی، بحث کیا ہوئی؟ حضور غوث پاک کے مرید سے وہ عیسائی کہنے لگا کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی ہیں، مطلب جو ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی ہے۔ بولا وجہ کیا ہے؟ تو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے کیسے عیسیٰ افضل ہے اور ہمارے نبی افضل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر موجود ہے، بھائی تمہارا قرآن کہتا ہے اس بات کو، یہ دلیل قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں۔ بولا کیسے؟ بولا قرآن کو اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو معجزہ عطا کیا کہ نہیں کیا کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے؟ بولا کیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بولا پرندوں کے اندر پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولا بالکل ہے۔ بولا تم کھا کر آتے تھے کوئی وہ بتا دیا کرتے تھے؟ بولا ہے کہ نہیں قرآن؟ بولے ہے۔ بولا جب یہ سب قرآن میں موجود ہے تو بتا تیرے نبی سے میرے نبی افضل ہوئے کہ نہیں؟ جب یہ تمام باتیں موجود ہے تو پھر اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی زیادہ افضل ہے، تیرے نبی افضل نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک کا گزر وہاں سے ہوا، حضور غوث پاک نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا، بولا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ افضل ہے، محمد رسول اللہ افضل نہیں ہے۔ بولا بات کیا ہے؟ بولا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور تمہارے نبی نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہو تو بتاؤ۔ بولا یہ بات ہے؟ بولا ہاں۔ حضور غوث پاک نے اس عیسائی کو لے قبرستان میں لے گیا، بولا جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا غوث اعظم اسے زندہ کر کے دکھائے گا، جس قبر پہ تو ہاتھ رکھ دے گا اسے میں زندہ کر کے بتاؤں گا۔ بولا یہ بات ہے؟ بولا ہاں۔ نے کہا کہ فلاں فلاں، بولا وہ قبر ہے؟ بولا اس قبر کے مردے کو زندہ کر کے بتاؤ۔ بولا اچھا یہی بس یہی بات ہے؟ بولا آگے کی بات میں تجھے بتا دیتا ہوں، یہ مرنے سے پہلے میراثی تھا، گانے گایا کرتا تھا، گانے گایا کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی اسی حالت میں زندہ ہوگا جس حال کے اندر مرا تھا۔ حضور غوث پاک نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اتنا کہنا تھا وہ مردہ گانا گاتے ہوئے زندہ
زندہ ہو گیا. کیا؟ گانا گاتے ہوئے زندہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جتنے بھی بد عقیدے ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ سوال کرتے ہیں, بولے یہ کیسے ہو گئے, یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے جبھی تو یہ ہو گیا. یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے تو یہ ہو گیا, اور اسی لیے یہ کرامت بن گئی. اب آپ سمجھئے توجہ والی بات, ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے معجزہ. کیا؟ ایک ہوتی ہے کرامت, ایک ہوتی ہے معجزہ. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. کیا ہے؟ دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے. اگر وہ عقل میں آ جائے تو نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. اگر وہ عقل میں آ جائے تو نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی سے ظاہر ہو, جو نبی سے ظاہر ہو. اور کرامت جو ولی سے ظاہر ہو. اب مردہ کو زندہ کیا حضور غوث پاک نے, آپ میں سے کوئی کر دے یا میں کر دوں, کر سکتا ہے کوئی؟ وہ چلیے مان کے چلیے آپ نے کر دیا یا میں نے کر دیا, تو پھر وہ کرامت ہوگی؟ بھائی ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں, تو ثابت کیسے کرو گے؟ ایک آپ کو ایسی چیز دکھانی پڑے گی جو انسان کو تعجب میں ڈال دے. مردہ کو زندہ کرنا مطلب تعجب میں ڈال دینا. بولے یار یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئے, یہ تعجب والا بات ہے. اگر حضور غوث پاک کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ میں خود کرتا ہوں تو یہ غلط. اگر حضور غوث پاک کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ میں خود کرتا ہوں بالذات تو یہ غلط. لیکن حضور غوث پاک نے کہا قم بإذن اللہ, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے. گویا غوث پاک خود بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, یہ تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, تو میں یہ کر رہا ہوں. اب بھائی سوال ہوتا ہے کہ صاحب 12 سال پہلے کشتی ڈوبی, نکل کے کیسے آ گئی؟ باقی بات تعجب میں آپ پڑھیں گے, میں پڑھوں گا تعجب میں پڑھنے والی بات ہے. یعنی کیسے ہو گئے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نے کہا بابا ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے تو کرامت ہے. ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کرامت ہے. اگر ہو جاتا تو پھر کرامت کیا رہتی؟ ارے بھائی ہو ہی جانے سبھی کر لیتے تو